السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہماری بک کا سیکنڈ یونٹ ہے۔ اس میں ہے کلاس روم مینجمنٹ کے کمپوننٹس کے حوالے سے ہے، کمپوننٹس آف کلاس روم مینجمنٹ۔ تو کلاس روم مینجمنٹ کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ اس میں کیونکہ کلاس روم مینجمنٹ جو ہے وہ لرننگ پروسیس کے پازیٹیو جو کانسیکوینسز ہیں یا ریزلٹس ہیں ان کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اور کلاس روم مینجمنٹ جو ہے وہ بیہیویئر کو، ڈسپلن کو کنٹرول کرنا اور پھر اسٹوڈنٹس کے لیے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا یا ایسا سسٹم بنانا جس میں لرننگ پروسیس جو ہے وہ ان کے لیے ہیلپ ایزی بھی ہو جائے اور پھر ان کے لیے وہ ہیلپ فل ہو وہ انوائرمنٹ لرننگ میں، تاکہ وہ آسانی سے جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ مڈل اسکولز جو ہیں، ایلیمنٹری اسکول اور ہائی اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی عام طور پہ یہی رولز فالو کیے جاتے ہیں، اور ہائی کلاسز میں بھی۔ تو بیسیکلی جو کلاس روم مینجمنٹ کے کمپوننٹس ہیں وہ 6 ہیں۔ 6 بیسک کمپوننٹس ہیں کلاس روم مینجمنٹ کے، جس سے کلاس روم کے جو ماحول ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یعنی اسے نوائز سے جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور پھر اسے ایک پلیس آف لرننگ جو ہے اسے پیسفل پلیس آف لرننگ میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے لرننگ گولز ہیں۔ لرننگ گولز یعنی کہ کلاس روم مینجمنٹ جو کامیاب کلاس روم مینجمنٹ ہے اس میں لرننگ گولز جو ہیں وہ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہر جو سلیبس ہے اس کے ہر چیپٹر سے پہلے اسٹوڈنٹس کو اس چیپٹر کے جو لرننگ پرپز ہے اس کے بارے میں بتایا جائے۔ ہر پیریڈ کے سٹارٹ پہ جو ہے وہ پڑھائے جانے والے لیسن کے جو پرپز ہیں وہ بتائے جائیں، یعنی اہم نکات یا بنیادی جو مقاصد ہیں اس سبق کو پڑھانے کا ان کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بتایا جائے۔ اور پھر ڈیٹیل لرننگ جو ہے اس سے پہلے بھی ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ جو اہم ٹاپکس ہیں ان کی ڈسکس کیا جائے، اور پھر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہر جو اسٹوڈنٹ ہے اسے فیڈ بیک دیا جائے کہ وہ ڈائریکٹ طور پر جو ہے یا درست وے میں اپنے تدریسی مقاصد کو حاصل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یعنی گائیڈ لائن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر روٹینز ہیں، یعنی ایلیمنٹری اسکول کے کلاس روم میں ایک ٹیچر جو ہے ہر دن کے سٹارٹ اور اینڈ کے جو بھی روٹینز ہیں ان کو فکس کر سکتا ہے، متعین کر سکتا ہے۔ اب ڈیلی بیسس پہ جو بھی ایکٹیویٹیز کا شیڈول ہے اسٹوڈنٹس کے لرننگ پروسیس میں، وہ ایک بہترین جو ہے وہ اکوپمنٹ کے طور پر جو ہے وہ پلاننگ کہہ لیں بہت بہترین اکوپمنٹ کے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اور اس میں بنیادی جو ٹاپکس ہیں ان کا ایک اسکیچ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے، پھر ایک اسکیجول جو ہے وہ ارینج کیا جاتا ہے، اور پھر ہر آنے والے مختلف دنوں میں جو بھی پڑھانا ہوتا ہے کس طرح سے پڑھانا ہے، کون سا ٹاپک پڑھانا ہے، اس کو انٹروڈیوس کس طرح سے کروانا ہے، اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہتر طریقے سے خود کو ڈیفرنٹ ٹاپکس کے لیے پریپیئر کر سکیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ اسٹوڈنٹ سے کچھ ایکسٹرا ایکسپیکٹیشنز کی جاتی ہیں، فردر ایکسپیکٹیشنز، تو اس میں پھر جب اس طرح سے جو اسکیجول ہے وہ ارینج کر دیا جائے، ترتیب دے دیا جائے، تو پھر اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ہم نے کیا پڑھنا ہے، تو وہ اس کے بارے میں پہلے سے ریڈنگ یا تیاری کر کے آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ کلاس روم رولز اینڈ سوشل ایکسپیکٹیشنز، کہ معاشرتی توقعات یا کلاس روم کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ کیا ہے۔ تو کلاس روم کے لیے جو قوانین ہیں ان کو مرتب کرتے ہوئے اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے اچھے اور برے اعمال کے جو نتائج ہیں ان سے بخوبی آگاہ ہوں، یعنی ان کے بارے میں انہیں اچھے سے پتہ ہو کہ وہ جو ایکشن کر رہے ہیں وہ ان کے اس بیہیویئر سے کیا اثرات ان پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور جو اگریسو اور غیر مناسب رویوں کا تدارک
کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کلاس روم کے اندر؟ تو کلاس روم میں کسی ایسی جگہ کلاس روم کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ پرومیننٹ جگہ پر ان کو پیسٹ کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آتے جاتے اس کو دیکھتے جائیں. تو پھر یہ ایک بیسک رول ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آسانی سے وہ دیکھ سکیں اور ذہن نشین کر سکیں. اور ہر طالب علم یا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے ان اصول و قواعد پر جو مشتمل ایک ہینڈ آؤٹ ہے اس کو دیا جائے، یعنی انہیں چھوٹے چھوٹے پمفلٹ کی صورت میں بھی قوانین دے دیے جائیں، پھر کلاس روم میں بھی پرومیننٹ جگہ پر ان کو پیسٹ کر دیا جائے تاکہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن سے اویئر ہو اور اسے پتہ ہو کہ وہ جو بیہیویئر اختیار کر رہا ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، تاکہ بے خبری میں ہی نہ مارا جائے. تو سب کچھ اسے پتہ ہو پہلے سے. مثلاً کہ کوئی سوال کرنا مقصود ہو تو اپنا ہاتھ بلند کریں، یہ ایک رول ہوتا ہے کہ اگر سوال پوچھنا ہے تو ہاتھ اٹھائیں، ہینڈ ریز کریں. یا پھر اگر ٹیچر جو ہے وہ بول رہا ہے، لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے تو اپنی سیٹ پر جو ہے وہ بیٹھیں، ڈسٹربنس نہ کریٹ کریں. تو کلاس روم کے عام طور پر اس طرح کے جو ہیں وہ قوانین ہوتے ہیں اور اس میں کسی حد تک جو ہے وہ سوشل ویلیوز پر بھی زور دیا جاتا ہے. مثلاً ضرورت کے وقت جو ہے وہ چیزوں کی ایکسچینج کرنا، اور اس کے علاوہ جیسے شیئرنگ سپلائز وین نیسیسری اینڈ بینگ ریسپیکٹفل ٹورڈز فیلو اسٹوڈنٹس، یعنی دوسروں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا اپنے جو ان کے ساتھی اسٹوڈنٹس ہیں اور چیزوں کا ایکسچینج کرنا. اس کے بعد ہے کریکشن اینڈ ڈسپلن، کہ اسٹوڈنٹس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، وہ اویئر ہوں کہ ڈسپلن کے حوالے سے ان سے ریلیٹڈ جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں کلاس روم کے قوانین کی خلاف ورزی جب بھی کی جائے گی تو اس کے کیا نتائج جو ہیں وہ انہیں بھگتنے پڑیں گے یا جن کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا. تو اسٹوڈنٹس پر یہ واضح کرنا کہ ان کے جارحانہ رویے یا نافرمانی کی صورت میں وہ آپ کیا سٹیپس جو ہیں وہ ان کے اگینسٹ کر سکتے ہیں. تو ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کے لیے کارروائی کا آغاز انتہائی سخت جو ہے وہ اقدام سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سٹارٹ میں آپ جو ہے وہ ٹیچر ایک زبانی طور پر جو ہے وہ وارن کرے، اور جب دوبارہ خلاف ورزی کی جائے رول کی تو پھر جو ہے وہ سٹرکٹ ایکشن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ پرنسپل کے آفس میں بھیج دینا، وہاں کمپلین لانچ کر دینا. تو اسلام کا بھی یہی طرز عمل ہے کہ شروع میں آسان اور پھر آہستہ آہستہ مشکل، یعنی آسانی سے مشکل کی طرف سزا دینے کے طریقہ کار میں بھی. اور معمولی خلاف ورزیوں کی صورت میں اسٹوڈنٹس کو پرنسپل کے آفس میں کمپلین لانچ کی بجائے اسے خود ہی سرزنش کر کے چھوڑ دیا جائے. اور جیسے کہ مطلب چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا لیکچر کے دوران کسی ساتھی اسٹوڈنٹ سے بات کرنا وغیرہ، اور اسی طرح کسی خطرناک رویے کے اظہار کی صورت میں صرف زبانی جو ہے وہ وارننگ سے کام لے. مثلا کسی ساتھی طلبہ کو اگر نقصان پہنچایا ہے تو پھر زبانی جو ہے وہ وارننگ سے کام نہ لیں، بلکہ پھر جو ہے وہ سٹرکٹ ایکشن لیں، کیونکہ بار بار جو خلاف ورزی ہے وہ اس کو عادی بنا دے گی اور اس کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ اسے کوئی سرزنش نہیں کی جا رہی، اسے کوئی جو ہے پنشمنٹ نہیں کی جا رہی. نیکسٹ ہے انکریجمنٹ اینڈ پریز، یعنی حوصلہ افزائی کی جائے، تعریف کی جائے. تو اکثر اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات کے ڈسپلن کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے یہ جو بیڈ ایٹیٹیوڈ ہے، مس بیہیویئر ہے، اس کے سبب سٹرکٹ ایکشنز کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے. تو کسی بھی کلاس روم میں اسٹوڈنٹس کے پازیٹیو رویے کی بنیادی توجہ کا مرکز جو ہے وہ طلبہ کے مثبت رویے جو ہے استاد کی بنیادی توجہ کا مرکز ہونے چاہیے، کیونکہ جب انہیں اس چیز پر انعام دیا جائے گا تو استاد کی توجہ جب ایک اسٹوڈنٹ حاصل کرتا ہے اور جس پر استاد صرف اس کے نامناسب رویے کے سبب بھی توجہ دیتا ہے تو وہ اپنے اس رویے پر پھر جو ہے وہ بار بار وہ عمل کرے گا. یعنی کہ بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جو اسٹوڈنٹ بیسیکلی ٹیچر کی اٹینشن جو ہے وہ سیکھ کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ بری حرکتیں کر کے اٹینشن سیکھ کر رہا ہے تو پھر وہ اس پر ہی بار بار وہ حرکت کرے گا، کیونکہ اس طرح سے اسے ٹیچر کی جو ہے وہ اٹینشن مل رہی ہے. تو ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں مشغول رہتے ہوئے ایسے جو رویے ہیں ان کے تدارک کے لیے استاد طلبہ کو جو ہے وہ ریوارڈ
دینے کا جو ٹیکنیک ہے اس کو یوز کر سکتا ہے. اس میں چاہے وہ وربلی اس کو اس کی تعریف کرے یا پھر اس کو کوئی انعام دے یا اپریشیٹ کرے یا پھر اسے کسی گفٹ کی صورت میں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ناموضوع جو مس بیہیویئرز ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. 6 نمبر پر ہے کنسسٹنسی، یعنی کہ مستقل مزاجی جو ہے وہ چھٹا کمپوننٹ ہے کلاس روم مینجمنٹ کا. تو ایوری تھنگ a teacher does should be consistent from setting learning goals for each class period to dispensing a disciplinary action for every student misbehavior. تو اس طرح استاد کی جانب سے اگر غیر مستقل مزاجی کا مظاہرہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں غیر یقینیت کا احساس پیدا کرتا ہے اور بعض اوقات یہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے جو ہے وہ ڈینجرس جو ہے وہ قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ 6 بیسک کمپوننٹس تھے کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے. اور اس کے بعد ہمارا جو دوسرا بنیادی ٹاپک ہے، اہم ٹاپک ہے، وہ ہے یوز آف ٹیچرز کوالٹیز ٹیکنیکس اینڈ اسکلز. تو ٹیچر کوالٹیز کیا ہیں کہ سب سے پہلے تو ہے استاد جو ہے اسٹوڈنٹس اپنی زندگی میں کئی ٹیچر سے پڑھتا ہے، اس کا کئی اساتذہ کرام سے جو ہے وہ واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو ان میں سے کچھ ٹیچرز ہیں جن کو اسٹوڈنٹس یاد رکھتے ہیں اور وہ غیر معمولی ٹیچرز ہی ہوتے ہیں جن کو وہ یاد رکھتے ہیں. اور ایسی کون سی کوالٹیز ہیں جو ایک ٹیچر کو بہترین ٹیچر بناتی ہیں اور پھر ایک ہمیشہ یاد رکھا جانے والا ٹیچر بنا سکتی ہیں. تو کیونکہ کچھ ہی ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں نا جو ٹیچر کو ان کی روٹین سے 3 گنا 2 گنا زیادہ کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اور جبکہ کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو بوریت بیزاری کا جو ہے وہ شکار کر دیتے ہیں اور وہ کلاس چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں کچھ ٹیچر سے دوسرے اساتذہ کی نسبت زیادہ بہتر طور پر سیکھتے ہیں. تو پھر ایک بیسٹ ٹیچر بننے کی کوشش اگر ایک ٹیچر کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ تمام سوالات بہت ضروری ہیں جو ابھی میں نے بیان کیے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کس طرح سے بہترین ٹیچر بن سکتا ہے، پھر کس طرح سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جانے والا ٹیچر بن سکتا ہے، کس طرح سے وہ دوسرے اساتذہ سے بہتر طور پر اسٹوڈنٹس کو سکھا سکتا ہے. تو ٹیچنگ پر جو ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس پر جو ہے یعنی ایمفسائزز آن ٹیچنگ، یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور ان 4 خصوصیات جو ہیں وہ 4 خصوصیات ایک ٹیچر کو دوسرے ٹیچر سے جو ہے وہ پرومیننٹ کرتی ہیں. اور اس میں وہ 4 کون سی بیسک جو ہے کوالٹیز ہیں ان میں سب سے ہے پہلے ہے نالج، پھر کمیونیکیشن اسکلز ہیں، اس کے بعد انٹرسٹ ہیں اینڈ رسپیکٹ فار اسٹوڈنٹس ہے. تو یہی 4 بیسک کوالٹیز ہیں جو ڈسٹنگوش کرتی ہیں ایک ٹیچر کو دوسرے ٹیچر سے. ان میں سب سے پہلے نالج کی بات کرتے ہیں. تو نالج جو ہے اسٹوڈنٹس کنسسٹنٹلی اینڈ کلیئرلی ٹارگٹ ایز دا نمبر 1 کوالٹی آف اے گڈ ٹیچر. تو علمی قابلیت وہ بہترین اور پہلی خصوصیت ہے جو اسٹوڈنٹس کو واضح اور مستقل طور پر متاثر کرتی ہیں. یعنی اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایک ٹیچر کو جتنی مہارت ہوگی اور جتنا اس کا علم جو ہے وہ وسیع ہوگا اس میں، وہ اتنا ہی اس سبجیکٹ میں بہترین ٹیچر بنے گا. تو اپنے سبجیکٹ سے پر جو ہے وہ مہارت ہونی چاہیے، اس پر عبور ہونا چاہیے، یہی سب سے پہلی جو ہے وہ شرط ہے. دوسری ہے کمیونیکیشن کی. یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کوالٹی ہے. ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ریلیشن شپ کے علاوہ بھی ہر جگہ پر کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم کریٹس کرتا ہے. تو کمیونیکیشن یا ابلاغ کا جو یا باہمی جو تعلق رابطہ ہے، ایک عمدہ استاد میں پائی جانے والی جو دوسری کوالٹی ہے وہ ہے. اور اس میں پہلی علم تھی اور دوسرا جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن اور اس کے اظہار اور اس کے کنوے کے جو میتھڈ ہیں وہ صلاحیت. تو ایک اچھا استاد جو ہے وہ ایک اچھا جب سبجیکٹ ٹیچ کر رہا ہوتا ہے تو اس اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں آئینے کی مانند وہ شفاف اور واضح کرنے کی اسے کوشش کرتا ہے. یعنی بالکل کلیئر جو امیج ہے وہ پیش کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. کوئی بھی کنسیپٹ وہ پڑھا رہا ہے تو وہ اس طرح سے اسٹوڈنٹس کے ذہن پہ وہ نقش ہو جاتی ہے جیسے وہ ان کے سامنے چل رہی ہوتی ہے. تو جب ایک ٹیچر جو ہے وہ
پڑھائے جانے والا جو بھی کنٹینٹ ہے، جو بھی سبجیکٹ ہے، وہ اس کے مفہوم کو اسٹوڈنٹس کے مائنڈ پہ جو ہے وہ واضح نہیں کر پاتا، تو پھر وہ کس طرح سے ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو جو نا تجربہ کار یا نا اہل ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ اپنے لیسن کی پلاننگ میں بھی بہت کم وقت جو ہے وہ صرف کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح جب وہ لیکچر ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کی وہ اپنے کیونکہ کنٹینٹ کو ہی واضح طور پر نہیں ڈلیور کر پا رہے ہوتے، تو اس وجہ سے ان کے لیے اسٹوڈنٹس کو متاثر کرنا یا ان تک اپنا جو ٹاپک ہے اس کو کلیئرلی کنوے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ بننے کے لیے ڈیفیکلٹ نظریات کو آسان اور عام قابل فہم بنانے کے لیے تخلیقی اور جدید طریقے تلاش کیے جائیں، ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کا یوز کیا جائے، اور پھر اسٹوڈنٹس کے لیول پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی لیول کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی لینگویج کا جو ہے ان کے عام فہم انداز میں سادہ زبان میں جو ہے ان کو سمجھایا جائے، تاکہ ان کے لیے اس کو سمجھنا جو ہے وہ انتہائی آسان ہو جائے، اور ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ جو کنسیپٹس ہیں ان کو وہ آسانی سے سمجھ سکیں اور اس کو اپنی حقیقی زندگی کے اندر قابل عمل بنائیں، حقیقی زندگی کے اندر ان کو استعمال کر سکیں۔ ایک کہاوت ہے کہ مجھے کھانے کے لیے ایک مچھلی دو، میں اسے ایک دن میں کھاؤں گا، لیکن اگر تم مجھے مچھلی پکڑنا سکھاؤ تو یہ میرے لیے عمر بھر کی غذا ہوگی۔ اسی طرح ایک اچھے ٹیچر کا یہی بیسک فلسفہ ہے یا فلسفی ہے کہ اگر ٹیچر کو ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو ایک کوسچن سمجھا دے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا، بلکہ اپنے آپ اسٹوڈنٹس کو جواب تلاش کرنے کی جو ٹیکنیکس سکھا دے وہ اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے مفید ہوگا، اور اس طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کامیابی کے راستے کی طرف جو ہیں وہ چلیں گے۔ تو اسی طرح اسٹوڈنٹس کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مختلف جو بھی ان کے سلیبس کے پرابلمز ہیں ان کے حل کے لیے انہیں جو ٹیکنیکس پڑھائی جاتی ہیں ان کو عملی زندگی میں وہ کس طرح سے یوزفل جو ہے وہ بناتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اچھے کمیونیکیشن کے حوالے سے یہ بنیادی چیزیں تھیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیول پر آ کر پڑھایا جائے، ان کی لینگویج کے حساب سے اسے عام فہم بنایا جائے، اور پھر اسٹوڈنٹس کے ذہن پہ اس کا جو امیج ہے وہ کلیئر کیا جائے۔ نیکسٹ ہے جی انٹرسٹ۔ تو یعنی کہ ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ جب اسے سبجیکٹ پر یا ٹاپک پر مکمل اسے مہارت ہوگی اور جب وہ ٹیچنگ کا آغاز کرتا ہے تو وہ اپنے ٹیچنگ پروسیس کو آگے بڑھاتا ہے اور اپنے ذہانت اور اپنے فہم و فرست یا اپنی قابلیت کی بنیاد پر اس کی وضاحت کرتا ہے، اور پھر اسٹوڈنٹس تک جو ہے وہ ٹیچنگ کنٹینٹ جو ڈلیور کر رہا ہے وہ اس کو انتہائی دلچسپ انداز سے پیش کرے کہ اسٹوڈنٹس کا لیول آف انٹرسٹ بھی جو ہے وہ بڑھ جائے اور وہ اسے دلچسپی سے سیکھیں۔ تو جس طرح علم، پھر اس کے بعد کمیونیکیشن، تو پھر نیکسٹ جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ تیسری خوبی ہے ایک اچھے ٹیچر کی۔ تو کس طرح سے اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ جو ہے وہ مینٹین رکھتا ہے، ان کے اس کے لیے کون سی ٹیکنیکس کا یوز کرتا ہے، اور جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں یا قابل اساتذہ کرام ہوتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ٹیچنگ کنٹینٹ کو اسٹوڈنٹس کے لیے کس طرح سے زیادہ انٹرسٹنگ بنایا جا سکتا ہے، اور وہ اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس پر یہ وہ واضح کرتے ہیں کہ کس طرح جو ان سے متعلقہ ٹیچنگ کنٹینٹ ہیں ان کی زندگی اور ان کے کریئر کے حوالے سے عملی طور پر ان کے لیے کارآمد ہوگا۔ تو اسی طرح وہ ٹیچرز جو محنت نہیں کرتے، بیسٹ پرفارمنس نہیں دے رہے، تو وہ فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ٹیچنگ کنٹینٹ کو بھی انٹرسٹنگ وے میں کنوے نہیں کر پاتے، تو اس طرح ان کے لیے پھر وہ اسٹوڈنٹس کو بوریت کا شکار کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہ ان تین خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک جو چوتھی خوبی ہے وہ عزت اور احترام یا رسپیکٹ کہہ لیں کہ گڈ ٹیچرز جو ہیں وہ ہمیشہ تین نہایت اہم کوالٹیز جو اوپر بیان کی، جس میں
علم ہے، کمیونیکیشن یعنی نالج، کمیونیکیشن اور انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ رسپیکٹس فار اسٹوڈینٹس ہونی چاہیے، یعنی اپنے اسٹوڈینٹس کے لیے عزت و احترام کے جو جذبات ہیں وہ لازمی ہوں، کیونکہ جو بھی ایکسپرٹ ٹیچرز ہیں وہ کلاس روم کے اندر اسٹوڈینٹس کے ساتھ اٹیچمنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں، اور جب انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں تو اسٹوڈینٹس کے اندر کانفیڈینس لیول بلڈ ہوتا ہے، اور ان کا جو ایک ریلیشن شپ ہے ٹیچر اسٹوڈینٹ کا وہ بھی بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اس خوبی کی موجودگی میں کسی ایک ٹیچر کو کلاس میں ایک اعلیٰ معیار کا جو ٹیچنگ انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے، اور کلاس کی جانب سے ایک اعلیٰ کارکردگی کے مظاہرے کے لیے بہت زیادہ محنت کی اور کام کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جو ٹیچر ہے وہ محض ایکسپلینیشن، ایگزامپلز اور ایکسپیرینس سے کام نہیں چلا سکتا، بلکہ اسے ایک شارٹ ٹائم میں ایسے طریقے بھی تلاش وہ نہیں کر سکتا جن کی مدد سے نئی انفارمیشن اور ریسرچ کو اسٹوڈنٹس کے سامنے آسان پیرائی میں وہ پیش کر سکے۔ تو وہ ہر وقت اسے اس چیز کی ضرورت رہتی ہے کہ وہ مسلسل محنت کرے اور ڈفرینٹ ٹیکنیکس کا یوز کرے، ان کو تلاش کرے، جس سے وہ اسٹوڈنٹس کے جو کمیاں رہ جاتی ہیں یا اپنے کنٹینٹ کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے پھر احترام کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کرے، تو یہ اس کی چوتھی خوبی ہے۔ اب کنکلوژن کیا ہے اس چیز کا کہ جب ایک اچھا ٹیچر بننے اور کلاس روم میں ایک بیسٹ جو انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ جو 4 بنیادی ایلیمنٹس تھے ان کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں نالج ہے، پھر کمیونیکیشن ہے، یعنی نالج کو دوسروں تک کنوے کرنے کی جو سکلز ہیں، اس کے بعد ٹیچنگ کنٹینٹ کو اسٹوڈنٹس کے سامنے زیادہ سے زیادہ انٹرسٹنگ وے میں پریزنٹ کرنا اور قابل عمل بنانا، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دل کے ساتھ اس کو سیکھیں، اور پھر دل سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی عزت کرنا، رسپیکٹس فار اسٹوڈنٹس۔ تو یہ 4 ایلیمنٹس جو سے ان کے بغیر جو ہے وہ اچھے جو ٹیچنگ کا انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اچھی ٹیچنگ جو ہے وہ اس کا کنسیپٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹیچنگ ٹیکنیکس یا ٹیچرز کی ٹیکنیکس۔ ٹیچرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں اپنے ٹیچنگ پروسیس کو افیکٹو بنانے کے لیے، تو اس میں سب سے پہلے وہ سین کو سیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جب وہ لیسن کو یا ڈے کا آغاز کرتے ہیں تو وہ تمام جو ٹیچنگ ایشوز ہیں ان کو ایک ہی وقت میں نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فرینڈلی ماحول میں اور پیسفل انوائرمنٹ میں ہی اپنے بہتر طریقے سے جو وہ نالج ہیں وہ گیٹ کر پاتے ہیں۔ پھر بینگ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ، یعنی ٹیچنگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹر ہونی چاہیے، ٹیچر سینٹر نہیں۔ جو بھی لرننگ پروسیس ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹر ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کی جانب ہر وقت جو ٹیچر کی اٹینشن ہے وہ انہی پر قائم رہے اور ان کے مسائل کو حل کرے، ان کی مسلسل نگرانی کرے، اور ان کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے۔ اس کے بعد ہے اسیسنگ پرائر نالج، اسٹوڈنٹس کے سابقہ نالج کو بھی چیک کیا جائے کہ ان کو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ پہلے کتنا ایک علم جو ہے وہ ان کے پاس ہے، تاکہ پھر دہرائی میں جو بھی ٹائم انویسٹ کیا گیا وہ ویسٹ تو نہیں ہوا، اور پھر کہاں سے پڑھانا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد ہے گیٹنگ اسٹوڈنٹس ٹو پارٹیسپیٹ، اسٹوڈنٹس کو بھی ٹیچنگ پروسیس، لرننگ پروسیس میں انہیں شامل کیا جائے۔ جب وہ لرننگ پروسیس میں، ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو ان کی جو لرننگ کے امکانات ہیں وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، یعنی جب وہ خود شرکت کرتے ہیں کسی چیز میں، خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ڈسکشن کے اندر، بورڈ یوزنگ کے اندر، ایکٹیویٹیز کے اندر، تو پھر ان کے لیے جو سیکھنا ہے وہ بہت زیادہ دلچسپی بھی بنتا ہے اور دیر پا بھی ہوتا ہے۔ تو ڈیفرنٹ قسم کے یہ کاموں میں بزی کر کے ان کو پارٹیسپیٹ کروایا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر اسائنمنٹ دے کر، یا سوالات پر غور و فکر کر کے، یا پھر برین سٹارمنگ کے ذریعے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکشن کے ذریعے۔ تو یہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوالات یعنی آسکنگ کویسچنس اینڈ ڈیلنگ ود آنسرز، کہ اسٹوڈنٹ سے سوالات کیے جائیں اور پھر ان کے جوابات
کی کو جو ہے وہ چیک کیا جائے، ان کو ویریفائی کیا جائے کہ اگر کوئی کویشچن کیا گیا ہے تو اس کا سوال جواب اسٹوڈینٹس نے کس وے میں دیا اور اس کی ریزن کیا تھی، اور اگر اسٹوڈینٹس جواب نہیں دے رہے یا رانگ دے رہے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو ڈیفیکلٹ کویشچن ہوتے ہیں ان کو سوچنے کے لیے زیادہ وقت جو ہے وہ درکار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر اسٹوڈینٹ سوال کا جواب نہیں دے پاتے تو بجائے اس کے کہ ایک ٹیچر خود جواب دے، بلکہ ایک ٹیچر کو یہ سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے، یعنی اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر اسٹوڈینٹس درست جواب نہیں دے پا رہے تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے۔ تو اس کی ڈفرینٹ جو ہیں وہ ریزنز ہو سکتی ہیں۔ تو کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں کہ پاسبل ہے کہ اسٹوڈینٹ ڈزنٹ انڈرسٹینڈ دا کویشچن، اور تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ سوال کو کسی اور طریقے سے پیش کیا جائے، اور طریقے سے جو ہے وہ بتایا جائے، یعنی ڈفرینٹ میتھڈ کے ذریعے کویشچن کو پٹ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے سوال کے کئی حصے ہوں، کئی پارٹس ہوں، اور اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ نہ سمجھ پا رہے ہوں پہلے والے پوائنٹ کو جو ایک ٹیچر پوچھ رہا ہے، تو پھر سوال کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل بنایا جائے، آسان بنایا جائے تاکہ وہ اسے سمجھ سکیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کویشچن بہت ڈیفیکلٹ ہو، اور اس صورت میں جواب پر جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہوئے سوال کو دوبارہ سے چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ڈیوائڈ کیا جائے، اور پہلے کی نسبتاً آسان وے میں جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ سوالات میں جو کنسیپٹ چھپے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی اسٹوڈینٹس کو ہیلپ ملتی ہے۔ اس کے بعد چیکنگ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ چیک کرنا کہ اسٹوڈینٹس نے موضوع سے ریلیٹڈ کس حد تک جو ہے وہ کنسیپٹ کو کلیئر کر لیا ہے، یا کس حد تک جو ہے وہ کنفیوژن یا الجھن جو ہے وہ ابھی برقرار ہے۔ تو اس طرح ڈفرینٹ قسم کے کویشچن کر کے ان کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ پھر موسٹ امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے اے وی ایڈس کا استعمال، یوزنگ ویژول ایڈس، یعنی آڈیو ویژول ایڈس کا استعمال جو ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں بس سمعی اور بصری معاونات۔ اسٹوڈینٹس کی لیول آف انٹرسٹ جو ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک اور میتھڈ یہ ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے ماڈلز، چارٹس، سی ڈی رومز، فلم وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔ ایک چینی کہاوت ہے، چائنیز کہتے ہیں کہ ایک تصویر 1000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے، کہ a picture tells 1000 words۔ یہ سچی کہاوت ہے، ٹرو پروورب ہے۔ تو اس میں کیا ہے، جیسے کہ 75% جو نالج ہے وہ سینگ سے یعنی دیکھنے کے عمل سے حاصل کیا جاتا ہے، 75% نالج جو ہے وہ دیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آڈیو ویژول ایڈس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، تو اس کے لیے کتاب کا استعمال ہوتا ہے، سی ڈی ہے، یا فلپ چارٹ ہیں، ہیڈ پروجیکٹرز کا استعمال ہے، تو یہ بہت ضروری ہیں۔ اس کے بعد سیٹنگ ہوم ورک ہے یا اسائننگ ہوم ورک، کہ اسٹوڈنٹ کو لیسن کے اینڈ پر ہوم ورک لازمی طور پر اسائن کیا جائے۔ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جو لیسن کلاس میں پڑھایا گیا ہے اس کو ریوائز کروانے کے لیے، اس کو ذہن نشین کروانے کے لیے، تاکہ وہ اسٹوڈنٹ گھر جا کر اس پر دوبارہ سے کام کریں تو وہ ان کو پختہ ہو جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اس اپنے ٹاپک کو سمرائز کیا جائے، اور یہ لاسٹ پوائنٹ ہے ٹیکنیکس میں کہ سمرائز کیا جائے، یا پھر کلوزنگ سیشن، کہ جب سیشن کا یا لیکچر کا اختتام ہو تو جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو بیان کرتے جائیں یا بورڈ پر لکھتے جائیں ساتھ ساتھ، یعنی اس کو سمرائز کیا جائے، سمری کے طور پر پورے لیسن کا جو خلاصہ ہے وہ پیش کیا جائے۔ اس کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ وربلی جو ہے وہ بھی خلاصہ پیش کیا جا سکتا ہے، یا پھر امپورٹنٹ پوائنٹس کو بورڈ پر لکھا جا سکتا ہے، یا پھر کسی اسٹوڈنٹ سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ آج کے لیسن کا خلاصہ پیش کر دے۔ تو یہ ڈفرینٹ قسم کے جو طریقہ کار ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے سیشن کو کلوز کرنے کے لیے۔ اور سیشن کے لاسٹ پر پھر بالکل لاسٹ پر جو ہے نیکسٹ ویک کی سرگرمیوں کو کے لیے تیار کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹیچرز اسکلز،
کہ اس کی مہارتیں ٹیچرز کی کیا کیا ہوتی ہیں کہ جو ان کو وہ استعمال کر سکتا ہے. جو ڈیفرنٹ ٹیچرز کی اسکلز ہوتی ہیں جن کو مطلب مثلاً کہ کچھ بنیادی اسکلز ہوتی ہیں جو لرننگ پروسیس میں بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک ٹیچر کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے کس وقت پڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، اور پڑھانے سے پہلے اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرنا ہے کہ وہ ذہنی طور پر فزیکلی پڑھنے کے لیے ریڈی ہوں تو اسی وقت پڑھایا جا سکتا ہے. اور پھر اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے مجموعی طور پر ایک ٹیچر کی جو سکلز ہیں یا جس پر اسے توجہ دینی چاہیے، کنسنٹریٹ کرنا چاہیے جس پہ، وہ کون سی ہو سکتی ہیں. اس میں افیکٹو کلاس روم ٹیچنگ ٹو ویریڈ آڈینس ان ٹرمز آف سبجیکٹ میٹر، کہ سبجیکٹ کے حوالے سے اسے عبور حاصل ہو، افیکٹو ٹیچنگ میتھڈ ہو، پھر اس کی اپنی ٹیچنگ سکلز پر، اپنی صلاحیتوں پر اسے اعتماد ہو، سبجیکٹ کا جو سلیبس ہے اور الگ الگ لیسن جو ان کو ترتیب دیا جائے یا پلان کیا جائے، اس کے علاوہ ایویڈز ٹیکنیکس کا استعمال کیا جائے جو افیکٹو ہوں، لیسن سے ریلیٹڈ ہوں. اس کے علاوہ لیسن کے اندر جو ہڈن کچھ رولز اور کنسیپٹس ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنا، اور